السلام علیکم یار، میں ہوں ڈاکٹر بلال احمد رانا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شام مائنڈ ٹی وی چینل۔ مجھے امید ہے میں تمام یار خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے حدیث نمبر 1528 سے۔ میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ حج اور عمرے پر دوام اختیار کرو، کہ حج اور عمرہ آپ کے محتاجی اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے جنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ اور جو حج اور عمرے کی نیت اور ارادہ کر لے اور اس کے بعد اللہ کی ذات کے ہاں قبول ہو جائے تو انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی بے تحاشا برکتیں خود ہی نوٹ فرما لی ہوں گی۔ ان کے پاس سے محتاجی ختم ہو جاتی ہے اور پیسہ ایسا آنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا آنا شروع ہو جاتا ہے اس کو یقین ہی نہیں آتا۔ ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتاتے چلوں تو ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کے اندر اصلاح آ جائے۔ وہ یہ کہ جب میرا اپنا عمرے کا ارادہ بنا تو اس وقت پر مجھے میرے ڈپارٹمنٹس کے کالج کے اکاؤنٹ آفیسر نے کہا کہ یہاں سے جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، چاہے پرنسپل ہے چاہے وائس پرنسپل، اس کی جگہ نئے بندے کو رکھ لیا جاتا ہے۔ اسے میں نے ویسے مسکرا کے کہا کہ میں جس کے کام میں جا رہا ہوں وہ بخوبی جانتا ہے کہ میرے کام کو کیسے حل کرنا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر میں اس جگہ پر واپس نہ آیا تو میں اپنی اس سیلری سے کم از کم بھی 12,000 اوپر تنخواہ پر جاؤں گا۔ میں نے تو ویسے ہی مذاق میں کہا اس کو۔ پھر ہونا یہی تھا کہ جب میں خانہ کعبہ پہنچتا ہوں، عمرے سے فارغ ہوتا ہوں، تو ادھر ہی میرے پاس کال آتی ہے کہ آپ ایک اچھی ریگولر گورنمنٹ جاب کے لیے سلیکٹ ہو چکے ہیں، اور آپ کی سیلری جہاں میری چل رہی تھی تو میری سٹارٹنگ سیلری اس سے 12,000 روپے اوپر ہے۔ اب مجھے بڑا تعجب لگا، بڑی حیرانگی ہوئی۔ میں نے اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا، وہیں خانہ کعبہ میں سجدہ شکر ادا کیا، اور میں نے کہا کہ واہ میرے اللہ رب کی ذات، صحیح ہے کہ واقعی ہی جو تیرا کام کرتے ہیں تو ان کے کام میں لگا رہتا ہے۔ اسی لیے مجھے یہ حدیث فوراً سے مائنڈ میں آئی کہ حج اور عمرے پر دوام اختیار کرو۔ حج اور عمرہ آپ کے محتاج گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے کہ جیسے بھٹی لوہے کے جنگ کو ختم کرتی ہے۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، اور میں نے خدا کی ذات کا شکر ادا کیا کہ ایک تو مجھے اپنے گھر بلا لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اتنا بڑا گفٹ یہاں پہ لا کے عطا کر دیا کہ جس سے میری ساری محتاجگی اب ختم ہو گئی اور میں ایک اچھے باعزت روزگار کی طرف آ گیا۔ تو میرا آزمایا ہوا نسخہ ہے کہ جو لوگ اللہ رب کی ذات کا کام کرتے ہیں، اللہ کی ذات بہت سپیڈ میں ان کا کام کرتی ہے۔ کبھی یہ مت سوچا کریں کہ اگر میں دین کے راستے میں نکلوں گا تو میرا کام کون کرے گی۔ جس ذات کا کام کے اندر آپ لگے ہوئے اس ذات کو نہیں پتہ کہ آپ کا کام کرنا ہے۔ یار یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ دنیا میں کسی کے کام پہ لگتے ہیں تو وہ مالک بھی یہ بات سوچتا ہے کہ یار یہ بندہ میرے کام میں لگا ہوا تو لہٰذا اس کو زیادہ عطا کر دوں۔ مثلا یہ ہے کہ اگر جب آپ لوگ کسی کے ہاں کوئی میٹھی چیز بانٹنے کے لیے تیار ہوں تو مالک آپ کا حصہ پہلے ہی الگ نکال کے رکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جب بانٹ کے فارغ ہوتے کم از کم اس کو اس کا حصہ مل جائے۔ ایسا ہی ہے، اور اکثر جگہ پہ دیکھا بھی گیا ہے کہ واقعی ایسا کرتی ہے۔ تو جو ذات انسان کو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتی ہے، اس ذات کو نہیں پتہ کہ یہ بندہ میرے کام میں لگا ہوا ہے تو میں نے بھی اس کے کام میں لگنا ہے۔ اگر وہ ذات ہمارے کام میں لگے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس ذات کے اندر استغفر اللہ کتنی کمزوری ہے کہ آپ کے کام حل نہیں کر سکتی؟ وہ خدا کے بندے جو 7 زمینیں 7 آسمانوں کو چلا سکتے ہیں، جو اس کائنات کو چلا سکتے ہیں، جو 18,000 مخلوقات کو چلا اور کھلا سکتے ہیں، تو تمہارے چلانا ان کے لیے ایک ہنسی مذاق سے بھی کم ہے۔ اس ذات کو پتہ ہے کہ یہ بندہ میرے راستے میں ہے، میں نے اس کی کفالت خود کرنی ہے، میں نے اس کو خود لے کے چلنا ہے۔ کمزور ایمان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں چاہے حج ہے، چاہے عمرہ ہے، چاہے نماز ہے، چاہے دین کا کام ہے،
چاہے 10 دن اشیا شہ روزہ چلہ 4 مہینے کچھ بھی ہیں، تو وہ اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے انہیں ڈر لگتا ہے کہ ان کا کام بگڑ جائے گا، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بندے، اگر تو میرے کام میں ہے اور خالص نیت سے ہے تو میں تیرے کام میں لگا ہوا ہوں، تو اپنا دھیان میرے کام میں رکھ، اپنے کام سے اپنے دھیان کو ہٹا لے، کیونکہ تیرے کام کی طرف صرف میرا دھیان ہی کافی ہے۔ وہ جس کام میں اللہ کا دھیان ہی کافی ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کام میں کوئی کمی آ جائے؟ ہم سے شیطانی طاقتیں اس چیز کی طرف لگا دیتی ہیں کہ اللہ تمہارے کام نہیں کرتا تو تمہارے کام میں نقص آ جانا ہے، اس لیے ہم ناکام ہیں، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہم قربت الہی کی طرف نہیں جاتے، ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، دنیا کی مادی خواہشات نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، ہمیں دنیا کی طاقتیں دکھتی ہیں، ہمیں مال و دولت، پیسہ، رتبہ اور حیثیت دکھتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا یقین اس مادی خواہشات کے اوپر اس حد تک ہے کہ ہم اس مادی خواہشات کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہاں سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مسئلہ رب العزت کے چاہنے سے حل ہوتے ہیں، ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتے۔ جس کا ایمان مضبوط ہے تو وہ اللہ کا کام کرتا ہے، اللہ اس کا کام کرتے ہیں، اس طرح سے ان کا آپس میں نظام اچھا چلتا ہے۔ جو کمزور ایمان کے ہوتے ہیں شیطان ان کو بہکا دیتا ہے، وہ اللہ کا کام سے دور بھاگتے ہیں، پھر اللہ ان کے کام سے دور بھاگتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی برباد ہو جاتی ہیں، جب برباد ہوتے ہیں تو پھر اپنے تقدیر پہ شکوے کرتے ہیں، ڈپریشن لیتے ہیں، نفسیاتی بیماریوں کے شکار رہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں مختلف نفسیاتی بیماریوں سے بچنا تو قربت الہی پال لیں اور اللہ کے کام میں لگیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔